بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ ہے 12ویں کی نئی اردو کتاب اور اس کا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کے سلسلے کی 4 ویڈیو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یہ 5ویں ویڈیو ہے غالب کی پہلی غزل کی تشریح۔ غالب کے تعارف میں آپ لکھ سکتے ہیں، غالب کی شاعری میں سب سے نمایاں خصوصیت ان کی جدت ہے، ہر بات کو نئے انوکھے انداز میں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں تنوع، جسے آپ ویرائٹی کہتے ہیں، وہ بہت ہے، شوخی بہت ہے ان کے ہاں، فلسفہ بہت ہے، زندگی کے معاملات پر غور کرتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف کافی ہے۔ پہلی غزل مطلع: دوست غمخواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ اس کو ہم سیدھا کریں، نثر بنائیں جو ہمارا طریقہ ہے۔ دوست غمخواری میں میری کیا صحیح فرمائیں گے، غمخواری میں یعنی غم بانٹنے میں بھی غم میں مبتلا ہوں۔ صحیح کا مطلب کوشش۔ میرے دوست جو ہمدردی مجھ سے کر رہے ہیں وہ میرے لیے کیا کوشش کر سکتے ہیں، کیا میری مدد کر سکتے ہیں میرا غم دور کرنے کے لیے۔ میں بظاہر سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں اور اگلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ زخم کے بھرنے تلک کیا ناخن نہ بڑھائیں گے، مطلب چلو ان کی وجہ سے، ان کی ہمدردی کی وجہ سے زخم میرے بھر بھی گئے، تو وہ جب چلے جائیں گے تو ناخن بھی تو بڑھ چکے ہوں گے، میں ان زخموں کو دوبارہ کرید لوں گا، دوبارہ ان زخموں کو میں تازہ کر دوں گا۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے جو غم ملا ہوا ہے وہ محبوب کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور محبوب کا دیا ہوا غم عاشق کو عزیز ہوتا ہے۔ تو اگر لوگ دوست یار ہمدردی کر بھی رہے ہیں، ہمدردی سے وہ وقتی طور پہ تھوڑا سا میرا غم بانٹ بھی لیں گے، تھوڑی سی دیر مجھے بھلا بھی دیں گے، لیکن اس کے بعد تو دوبارہ میں ان غموں کو یاد کر لوں گا، دوبارہ ان کو تازہ کر لوں گا۔ تو اصل بات یہ نکلی، مرکزی خیال یہ نکلا کہ محبوب سے دیے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرا کرتے۔ دوسرا شعر ہے: بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ اگر اس کو ہم سیدھا کریں، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہوگی، ہم حال دل کہیں گے اور آپ فرمائیں گے کیا کہا۔ بے نیازی کا مطلب بے پرواہی۔ محبوب کا رویہ مشہور ہے کہ محبوب توجہ دیتا ہی نہیں ہے، اور شاعر عاشق جتنی بھی کوشش کرے، جتنی بھی وفاداری دکھائے، محبوب کی طرف سے بے پرواہی رہتی ہی ہے۔ شاعر اسی پہ کہہ رہا ہے کہ آخر اس کا کوئی انجام بھی ہوگا، کوئی حد بھی ہوگی۔ ہم حالت دل سناتے رہتے ہیں، دل کی حالت، اپنے جو بھی دلی جذبات ہیں اس کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور آپ سنتے نہیں ہیں، اور آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں ارے کیا کہا۔ مطلب ہم ساری رام کہانی سناتے رہے، ساری بات بتاتے رہے، اور آخر میں آپ ایسے ظاہر کرتے ہیں، انجان بن جاتے ہیں، ارے کیا کہا، مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے تھے۔ تو محبوب کی بے نیازی کا اس میں شکوہ کیا گیا ہے، یہی مرکزی خیال ہے۔ حضرت ناصح گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ حضرت ناصح اگر آئیں تو دیدہ و دل فرش راہ ہے، لیکن کوئی مجھ کو یہ سمجھا دے کہ وہ مجھے کیا سمجھائیں گے۔ ناصح نصیحت کرنے والا۔ اردو شاعری میں جیسے عاشق کا، محبوب کا، رقیب کا، قاصد کا ایک مخصوص کردار ہے، ایسے ہی کردار ہے ناصح کا۔ کبھی اسے واعظ کہتے ہیں، کبھی فقیہ، کبھی مولوی، کبھی ملا، اس نام سے پکارتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو شاعر کو روکتا ٹوکتا رہتا ہے، عشق کرنے سے منع کرتا ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ مجھے سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پہلے یہ تو، اور میں دیدہ و دل فرش راہ کا مطلب ہے دیدہ آنکھیں، دل اور آنکھیں میں ان کے لیے بچھا دوں، راہ کا فرش بنا دوں، یعنی میری طرف سے خوش آمدید، موسٹ ویلکم، آ جائیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بات تو کوئی بتا دے کہ مجھے سمجھانے کے لیے کیا آ رہے ہیں۔ اس مصرے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ شاعر یہ جتا رہا ہے کہ جو وہ سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں وہ میں سمجھنے والا نہیں ہوں، میں بالکل بھی نہیں سمجھوں گا، کیونکہ عشق میں مبتلا ہوں، اور جو عشق میں مبتلا ہو جائیں وہ کسی کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عاشق کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اگلا شعر ہے: آج ماں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔ اگر اس کو ہم سیدھا کریں، آج میں وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، میرے قتل کرنے میں اب وہ کیا عذر لائیں گے۔ بولتے تو ایسی بولتے ہیں نا ہم، تیغ تلوار، کفن بھی لے کے جا رہا ہوں، تلوار بھی لے کے جا رہا ہوں، کہاں، وہاں سے مراد محبوب کے پاس، محبوب کی گلی میں آج میں جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہ خواہش ظاہر کرتے تھے کہ محبوب انہیں شہید کر دے، ان کو مقتول بنا دے، کیونکہ
تصور یہ ہے شاعری میں کہ عاشق حضرات یہ سوچتے ہیں اگر ہم محبوب ہمارا نہیں ہو سکا تو چلو ہم اس کے ہاتھوں اپنی جان ہی دے دیں، شہید محبت ہی کہلوا دیں، ہمارا نام ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے میں اس کو کہتا رہتا تھا کہ مجھے مار دو، قتل کر دو، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا تھا کہ آج تلوار نہیں ہے، آج کفن نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آج موڈ نہیں ہے، آج مزاج نہیں ہے، لیکن آج میں سارا بندوبست کر کے لے کے جا رہا ہوں۔ اب وہ کیا عذر کریں گے؟ عذر کا مطلب بہانہ۔ اب ان کے پاس مجھے مارنے کے سوا کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ سارا سامان تو میں لے کے جا رہا ہوں۔ اس میں بھی بنیادی طور پہ محبوب کی بے نیازی ہی دکھائی گئی ہے کہ محبوب شاعر کو قتل کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر اس نے قتل کر دیا تو اس کا ظلم کون برداشت کرے گا۔ اس کے بعد مقطع ہے، مقطع کا شعر تشریح کے لیے عموماً نہیں آتا، مختصر سمجھ لیجئے۔ ہے اب اس معمور میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا، اب اس معمورے میں کہتے غم الفت ہے۔ اسد ان کا پہلا تخلص تھا جو ان کا نام تھا، معمورہ گھر جگہ۔ اب اس کے اندر کہتے غم الفت، محبت کے غم کا بھی قید پڑ گیا ہے، یعنی محبت کا بھی غم اب ہمیں یہاں نصیب نہیں ہے۔ اگر ہم دلی میں رہ بھی گئے، دلی جو برباد ہو رہی ہے، اجڑ رہی ہے، تو کھائیں گے کیا؟ اس کا مطلب کہ پہلے کیا کھاتے تھے؟ الفت کا غم کھاتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سوال نمبر 2 کے سلسلے کی 5ویں ویڈیو تھی، جس میں غالب کی پہلی غزل کی ہم نے تشریح کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں غالب کی دوسری غزل کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔